السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو لائبر شاٹ یوٹیوب چینل۔ آج ہم حاصل چاند کی نیو ایپیسوڈ ریڈ کریں گے۔ آئی ہوپ سو آپ سب کو ضرور پسند آئے گی۔ جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر دیں۔ چلیں ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، آج کل کی ایپیسوڈز میں بہت زیادہ شارٹ آ رہی ہیں، تو آئی پرومس کہ میں چاند رات والی ایپیسوڈ اور عید والی ایپیسوڈ بہت لانگ دوں گی، اوکے؟ انشاءاللہ ضرور۔ چلیں ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول حاصل چاند، رائٹر رائبر شاد، پارٹنر خدیجہ، ایپیسوڈ 26۔ ریحان اور مہا دونوں بھائی بہن ان کے گھر رہنے آئے ہوئے تھے۔ سب کزنس بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب آیت بولی، ماں یار کچھ لوگوں کو میری اہمیت کا نہیں پتا، مجھے لگ رہا ہے انہیں اپنی اہمیت بتانی پڑے گی۔ آیت یزدان کی طرف دیکھتی بولی تھی جس نے کچھ دیر پہلے اس کا مذاق اڑایا تھا فن میں، یہ کہہ کر کہ وہ لوگوں سے ڈرتی ہے۔ ہاں نا، ان کی اہمیت ہے بھی کیا جو لوگوں سے ڈر کر بھاگ آتی ہیں۔ زہران کچھ دیر پہلے والی بات یاد کرواتا بولا تھا۔ آیت، مہا اور نور وہ ساتھ والے گھر میں گئی تھیں تو نور آیت آنٹی کو کالے کلر کی بلیک ہیڈ مارکس میں دیکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسے چڑیل سمجھ کر بھاگتی ہوئی گھر آئی تھی۔ چلو چلو آئے بڑے، چپ ہو جائیں نہیں تو سر پھاڑ دوں گی میں۔ آیت اب آپ سے تم پر آئی تھی، تم کا سفر کر رہی تھی۔ واہ واہ، کبھی کبھی میڈم مجھے آپ کہتی ہیں آپ، اور کبھی سیدھا تم اور گالیوں پر اتر آتی ہیں۔ یزدان ہنستے بولا، کیا کروں، تمہاری شکل دیکھ کر ہی میرے منہ سے تم نکلتا ہے، پر زبردستی آپ نکالنا پڑتا ہے۔ اب کی آیت بولی تھی جب عبدالرحمن نے ہنستے ہوئے آیت کا ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا۔ ہاں نا بھائی، ویسے میرا بھی آپ کو تم کہنے کا دل کرتا ہے، پر کیا کروں، آیت نے میری تربیت بہت اچھی کی ہے۔ عبدالرحمن آیت کی تعریف کرتا بولا، ہاں ہاں پتہ ہے تمہاری آیت بہت اچھی ہے۔ یزدان نے منہ بنایا تھا۔ اچھا میری بات تو سنیں، میں آپ لوگوں کو ایک سرپرائز دوں، مہا اچھلتی ہوئی بولی تھی۔ نہیں مہا جی، بہت سرپرائز مل گئے ہیں آپ کی طرف سے، پلیز اب اور سرپرائز نہیں دیجیے گا۔ عبدالرحمن اس کا مذاق بناتا ہوا بولا، ویسے تو تم مجھے بلاتے نہیں ہو اور اسی باتوں میں سب سے آگے ہوتے ہو تم۔ مہا غصے سے بولی، اب کیا کروں جی، آپ کو بلانے کا دل تو کرتا نہیں ہے، پر پھر بھی مجبوری ہے، ہم آپ کو بلا ہی لیتے ہیں۔ عبدالرحمن ایک آہ بھرتے بولا، میں تو جیسے تمہیں بلانے کے لیے ترس رہی ہوں نا۔ مہا بھی اس کی طرف دیکھ بولی، ویسے کچھ غلط نہیں کہا آپ نے، کیونکہ بلانے کے لیے تو آپ ترستی ہیں، بس شو نہیں کرواتی۔ عبدالرحمن شرارت سے بولا، جہنم میں جاؤ، مہا کہتی اپنے بھائی کی طرف منہ کر گئی تھی جب ریحان نے مہا کو آرام سے آہستہ سے گلے سے لگایا تھا، اور ریحان کو اس حرکت پر عبدالرحمن غصہ آیا تھا۔ بس کسی کی بیوی ہے وہ بھی۔ عبدالرحمن ریحان کا ہاتھ پیچھے کرتا بولا، دیکھ لے، کوئی اپنی بیوی کہہ رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے کہ وہ مجھے بلانا پسند بھی نہیں کرتا۔ مہا ریحان سے اب عبدالرحمن اس کی بات یاد کروا رہی تھی۔ ریحان سے لگے وہ عبدالرحمن کو اس کی بات یاد کروا رہی تھی۔ بس تم دونوں اب چپ رہو۔ آیت ان دونوں کی لڑائی کو بریک لگاتی بولی، ہاں تم لوگ چپ رہو، اب آیت اور یزدان کی باری ہے لڑنے کی۔ نور ہنستے ہوئے بولی تھی، ہاں اللہ کرے تم اور ریحان کی بھی ایسی ہی دوستی ہو جائے۔ آیت جل کر بولی، ایسی دوستی تو نہیں ہوتی۔ نور اس کی باقی بات بھولتی دوستی والی بات پر فوکس کر رہی تھی۔ ہاں بالکل، دشمنی ہو جائے، غلطی سے نکل گیا دوستی۔ آیت اپنے لفظوں کو ٹھیک کر رہی تھی، میں کسی سے دشمنی نہیں لیتا، میں دشمنی اپنے جیسوں سے لیتا ہوں، نہ کہ ان سے جو ڈرتے ہیں۔ یزدان یہ کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا کیونکہ وہ جانتا تھا آیت اس سے اب اور بدتمیزی کرے گی، اور اسے یہ بات بالکل پسند نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کی وجہ سے اللہ کے نزدیک بری ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ روڈ بیہیو کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ہاں دیکھا، ڈرتا ہے تمہارا بھائی مجھ سے، آیت غصے سے بولی۔ ہاں نا بالکل، آیت بھائی تمہیں کھونے سے ڈرتے ہیں، تم ہو ہی اتنی اچھی، وہ شرارت سے بولی۔ افطاری کا وقت تھا، سب کے منہ لٹکے ہوئے تھے کیونکہ آج روزہ کافی روزہ سخت لگ رہا تھا، اس لیے وہ لوگ بیٹھے روزہ کھلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ عثمان صاحب نے عبدالرحمن کو آواز دی تھی، جی بابا بولے۔ عبدالرحمن فوراً متوجہ ہوا، میں کیا سن رہا ہوں؟ مہا جو ابھی کچھ دیر پہلے عثمان صاحب کے کمرے سے باہر نکلی تھی، مطلب اسی نے عبدالرحمن کی کلاس لگوائی تھی۔ کیا بابا، اب کیا سن رہے ہیں؟ مجھے کیا پتا آپ کیا سن رہے ہیں، کیونکہ مجھے اس کی آواز نہیں آ رہی جو آپ سن رہے ہیں۔ عبدالرحمن شرارت کرتے بولا، جاہل انسان، مجھے مہا نے سب بتایا ہے، تم اس سے ناراض ہو، اس سے بات نہیں کر رہے، لیکن کیوں، وجہ کیا ہے آخر؟ عثمان صاحب عبدالرحمن کو گھورتے بولے،
بابا ناراض انسان کی باتیں کسی کو بتایا نہیں کرتے اسے، بلکہ اسے منایا کرتے ہیں۔ عبد الرحمن وہاں کی طرف دیکھ بولا، ہاں تو مان جاؤ نا، کیوں تنگ کر رہے ہو بچی کو؟ عثمان صاحب غصے سے بولے، بابا یار ابھی وہ اور کچھ بولتا کہ ہارن بج گیا تھا۔ عثمان صاحب نے آخری نظر دیکھ جیسے اسے آخری وارننگ دی ہو۔ جب ماں مسکرا رہی تھی کہ وہ جانتی تھی کہ عبد الرحمن اسے منا لے گا۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا جب آیت اپنی عادت سے مجبور چھت پر ہی کھڑی تھی۔ وہ چاند کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی جو بہت کم نکلتا تھا۔ اب کیونکہ رمضان ختم ہونے والا تھا اسی لیے وہ چاند بھی ختم ہونے ہی والا تھا، مطلب کہ کم ہو رہا تھا۔ جس چاند کو وہ ہر روز دیکھتی تھی وہ چاند نکلے گا، پر اس طرح نہیں جیسے وہ ہر رمضان نکلتا تھا۔ جب اسے لگا اس کے پیچھے کوئی ہے تو وہ فوراً پلٹی۔ اس نے سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر منہ چڑھایا کیونکہ وہ آج بہت دنوں بعد چھت پر آیا تھا اور نیچے کی طرف جانے لگی۔ ابھی وہ نیچے کی طرف جاتی کے مقابل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دیوار سے لگایا تھا اور خود اس کے سامنے آیا تھا۔ آیت میری بات سنو غور سے، سارے مذاق سب کچھ ختم، سیریس ہو جاؤ۔ جو ہمارا رشتہ ہے وہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی جانتا ہوں، یزدان آیت کو سمجھاتے بولا۔ آیت نے اس کی بات کاٹی، پر آپ مجھے ہمیشہ ہی برا کہتے ہیں، آپ ہمیشہ ہی میرا مذاق بناتے ہیں، آپ ہمیشہ مجھ پر ہی غصہ کرتے ہیں۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے مجھ سے؟ آیت منہ بناتے بولی تھی، میرا مسئلہ تم ہو۔ آیت کی آنکھوں میں دیکھ بولا، ہاں تو سب ختم کر دینا، مجھے ختم کر دے۔ آیت کی آنکھوں میں نمی جمع ہوئی تھی، ایسے مسئلے ختم نہیں کیے جاتے، ایسے مسئلے بڑھائے جاتے ہیں۔ آیت میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے سب کچھ یاد تھا ہمیشہ سے۔ اگر یزدان قاسمی آیت قاسمی کو بھول جائے نا تو وہ دنیا کا آخری دن ہوگا اس کے لیے۔ یزدان آیت کو دیکھتے بولا جس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ جھلک رہی تھی، تو پھر آپ ایکٹنگ کیوں کرتے جیسے آپ کو کچھ یاد ہی نہ ہو؟ آیت کے چہرے پر مسکراہٹ تھی لیکن آنکھوں میں بے تحاشا آنسو۔ میں صرف تمہیں ٹیز کر رہا تھا، تمہیں تنگ کر رہا تھا، اور بی جان کو بھی میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ تمہاری منہ سے اپنے لیے ایک بار محبت کا اقرار سن سکوں، لیکن تم خوش ہونے کے بجائے ناراض ہو گئی کیونکہ کسی نے اس رشتے کا نہیں بتایا۔ یہ بھی ناراض ہونے والی یا رونے والی بات تھی؟ پلیز آیت یار مان جاؤ نا، ہماری شادی ہے عید والی دن۔ یزدان آیت کو مناتے التجائیہ بولا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے میں مان گئی ہوں۔ آیت کچھ کہتے کہتے رکی تھی۔ پرور کچھ نہیں، یہ پرور دنیا پر چلنے لگ گئے نا تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ یزدان اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتا بولا تھا، وہ مسکرا کر بولا تھا، اچھا ٹھیک ہے میں مان گئی ہوں، اب دور ہو مجھ سے، دور ہٹے۔ آہت یزدان کو دور کرتے سے دھکا دیتی جب وہ فوراً سے پیچھے ہٹا تھا۔ ویسے آپ ہیں تو بہت ہی برے، پر اب نکاح ہو گیا ہے تو اب میں کیا کر سکتی ہوں، وہ یہ کہتی نیچے کی طرف چلی گئی تھی ہنستے ہوئے۔ جاری ہے، آپ سب کو آج والی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ باقی اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔